علماء بیٹھے ہیں، حدیث جبریل بیان کر کے اپنی آخری بات کو کروں گا۔ آپ سب نے حدیث جبریل سنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحابہ اس کو نہیں تھے پہچانتے، تو انہوں نے سمجھا مسافر ہے، لیکن کپڑوں سے سفر کے آثار نہیں تھے مل رہے۔ خیر وہ ایک عجابتوں کی داستان ہے، پوری کی پوری حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھنے لگا ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اب رسول اللہ سے سوال پوچھ رہا ہے، سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جواب نہیں آتا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو کہتا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، جیسے جواب پہلے سے آتا۔ پہلے سوال کر رہا ہے کہ جیسے جواب نہیں آتا، لیکن جب رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو آگے سے تصدیق کرتا ہے جیسے پہلے سے پتا ہے۔ صحابہ حیران رہ گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر وہ جو نبی کریم کے سامنے بیٹھے اس حدیث کے اوپر حضرت حافظ شریف حفظہ اللہ اور جو حدیث کے شارحین ہیں بڑے بڑے لمبے طویل لیکچر دیتے ہیں، میں صرف مختصر جو ایک نقطہ یہاں سے نکلتا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا بھی نقطہ ہے، احترام کا بھی ہے، ان کے سامنے بیٹھے کیسے، یہ ساری باتیں ہیں اس حدیث میں۔ لیکن جب وہ چلے گئے تو صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جانتے ہو کون تھا؟ اللہ کے رسول نہیں، آسمان سے جبریل امین آئے تھے، آسمان سے جبریل امین آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا کے گئے ہیں۔ میرے بھائیو یہ جو جملہ ہے آپ کے اور میرے منہج کی اساس ہے، تمہیں تمہارا دین سکھا کے گئے ہیں، تمہیں تمہارا دین سکھا کے گئے۔ کیا دین سکھا کے گئے ہیں میرے بھائیو؟ دین یہ سکھا کے گئے ہیں، جبریل امین آئے تھے نا، رسول اللہ اعلان کرتے آسمان سے جبریل آئے ہیں، آپ سے چند گفتگو کریں گے، آپ ان کی گفتگو سماعت فرما لیں، حدیث تقریری بھی بن سکتی ہے، لیکن دین یہ سکھا کے گئے ہیں۔ جبریل کو سوالوں کے جواب بھی آتے تھے، لیکن کن کی زبان سے ادا کروائے؟ رسول اللہ کی زبان سے ادا کروائے۔ اور دین یہ سمجھا کے گئے جب تک رسول اللہ کی زبان سے کوئی کلمہ ادا نہ ہو وہ اس وقت تک دین نہیں بن سکتا۔ دین صرف وہ ہے میرے بھائیوں، دین یہ ہے، ایمانداری سے بتاؤ، علماء بیٹھے ہیں، ایک بندہ پورا سال روزہ رکھتا ہے، پورا سال حضرت حافظ صاحب بیٹھے ہیں، پورا سال روزہ رکھنا شروع ہو جاتا ہے، پہلا دوسرا تیسرا، ایک 3 صحابہ کی حدیث بھی ہے لیکن وقت تھوڑا ہے، ایک بندہ پورا سال روزے رکھتا ہے۔ روزہ اسلام میں ہے کہ نہیں؟ روزہ اجر و ثواب ہے کہ نہیں؟ روزے کی فضائل ہیں کہ نہیں؟ اگر ایک بندہ پورے سال رکھتا ہے بتائیے اس کو اجر و ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے علم عام ہو گیا، آپ کو پتا اس کو گناہ ملے گا۔ پورے سال کے روزے رکھنا دین اور شریعت میں جائز نہیں ہے، جس کی اصل دین میں موجود ہے وہ تو جائز نہیں ہے، اور جس کی اصل دین میں نہیں ہے وہ ہم مناتے پھریں، کوئی فرق نہ آئے، نہ ایمان جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متبادل کیا کہا؟ پورا سال اگر تو روزہ رکھے گا تو وہ قبول نہیں ہے، اگر مہینے میں کتنے رکھے گا؟ 3۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے آپ کو پتہ ہے، اگر مہینے میں 3 رکھے گا، صرف 3 ایام 20 کے 3 روزے رکھے گا، ایک طرف پورا سال روزہ رکھ لے، پورا سال اجر و ثواب نہیں ملے گا، ایک طرف صرف 3 روزے رکھ لے، پورے سال کا اجر و ثواب ملے گا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان 3 کے اوپر مہر نبوت موجود ہے، ان سارے سال کے روزوں کے اوپر مہر نبوت موجود ہے۔